اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر قرآن کی فضیلت کے تعلق سے ہے۔ آپ لوگ اس کو پورا سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اگر اچھی لگے تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی اس تقریر کو بھیجیں اور اس کو بھی سننے کے لیے کہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اس وقت میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ڈھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ جس نے بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران شزدر رہ گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر جیسے دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پژمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فراحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا پڑھنا بے سمجھے پڑھنا بیکار ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ان منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے وہ اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے وہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس شہر میں نازل ہوا بلد امین، جس کے ذریعے نازل ہوا تمام فرشتوں کے سردار، جس پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں کے سردار۔ بزرگ و دوستو، آپ قرآن سے پوچھئے
کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا کیا نام ہے، وہ پورا پتہ بتاتا ہے۔ جیسے آپ کسی دوسرے انسان سے پوچھتے ہو بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہنے والے ہو، آپ کے والد کا کیا نام ہے، ایسے آپ قرآن سے پوچھو کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تم کس جگہ رہتے ہو، پورا اپنا ایڈریس پتہ وہ بھی بتاتا ہے۔ قرآن سے سوال کرو تمہارا نام کیا ہے تو قرآن کہتا ہے قرآن مجید، میرا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن سے پوچھو کہ تو کس طرف سے آیا ہے تو وہ کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں دونوں جہاں کے پروردگار کی جانب سے آیا ہوں۔ قرآن سے پوچھو کہ اس سے پہلے تم کہاں تھے، تم کس جگہ رہتے تھے، تمہارا ٹھکانہ رہنے کا کہاں تھا تو وہ کہتا ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں جو ساتوں آسمان و زمین عرش و کرسی سے بلند بالا ہے، جہاں نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، نہ رسول، نہ جبرائیل جا سکتے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں وہ تاثیر ہے جس کے ایک حرف کے ادا کرنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس مکان پر، جس دکان پر، جس کارخانے پر، جس فیکٹری پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس مکان، اس دکان، اس کارخانے، اس فیکٹری کی چھت پر فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے اور رحمتیں برکتیں نازل کرتی رہتی۔ مسلمانوں، یہی وہ قرآن ہے جس کا دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا اپنے پاس رکھنا ثواب، جس کی عظمت و محبت میں ثواب، غرض کے قرآن کے ہر حرف پر ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جب حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنا قیمتی تاج پہنایا جائے گا تو خود حافظ قرآن کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میدان حشر میں جب حافظ قرآن کے ماں باپ تاج پہنے ہوں گے اور پورا مجمع ہوگا تو لوگ آپس میں چرچا کریں گے، باتیں کریں گے، ارے یہ کون لوگ ہیں، اتنا اعزاز و اکرام، کیا یہ انبیاء ہیں؟ لوگ کہیں گے نہیں انبیاء تو نہیں ہے، پھر کہیں گے کون ہے، شہداء ہیں، کہا نہیں شہداء بھی نہیں، پھر کون، صحابہ ہیں، نہیں صحابہ بھی نہیں، پھر کون اولیاء ہیں، کہا نہیں، پھر کون ہے، ارے یہ فلاں جگہ کے بڑے میاں ہیں، اچھا یہ بڑے میاں ہیں، اچھا ہاں یہ فلاں جگہ کے یہ بڑے میاں ہیں، اچھا یہ بڑے میاں ہیں، اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اصل میں انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دیا ہے۔ حضرات، ہم سب کو اس انعام کو اللہ سے لینے والا بنا دے۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 افراد جہنم کے حقدار ہوں گے جنہوں نے نہ کبھی نمازیں ادا کی ہوں گی، نہ روزے رکھے ہوں گے، نہ زکوٰۃ دیا ہوگا، نہ حج ادا کیا ہوگا، جن کو جہنم میں جانے کا ٹکٹ مل چکا ہوگا۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور جہنم کا ٹکٹ کینسل کروا کر جنت کا ٹکٹ دلوائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو پاور دے گا کہ 10 آدمی کو آپ جہنم سے جنت میں پہنچانے کا ٹکٹ۔ یہ مرتبہ اللہ نے اعزاز و کرام حافظ قرآن کو دیا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کے مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، تو کوئی ان کو جہل عرب کا خطاب دیتا، تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہل عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ مل گیا، اور جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا، اور
وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تخت الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک کا دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجیے کہ قرآن آئے تو روشنی آئی، قرآن آئے تو تاریکی ختم ہوئی، قرآن آئے تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آئے تو حکام ملی اور شریعت ملی، قرآن آئے تو شرافت و عزت ملی، قرآن آئے تو ضلالت و گمراہی کے وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد غم ملا، قرآن آئے تو دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس کہ ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ہم نے اس کے پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ ناز کرتی تھی، آج ماتم کونا ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن و تابناک تھی، حال و مستقبل اس کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ جانثار صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ دوستو وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں کروڑوں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ، نہ ہمارے مدارس محفوظ، ظلم ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولید سے ہوتا ہے۔ اس واقعے کو پورا سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اپنے اندر بھی جوش حوصلہ پیدا کریں۔ حامان بن ولید سے ہوتا ہے، اس دشمن خدا دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر اس کے پاس ہے، بڑے سے بڑے اسلحے اس کے پاس، ساز و سامان اس کے پاس لڑنے کے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، کتنی ہے، اس کے پاس لڑنے کے کیا کیا سامان ہیں۔ مشورہ ہوتا ہے، اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے، مشورہ ہوتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، کتنی ہے، اس کے بعد لڑنے کے سامان کیا ہے۔ خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، کہتے ہیں 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کا بھی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ اسلامی چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا اور چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوا کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ صرف 60 ہے۔ خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری رائے ہے کہ صحابہ کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے۔ جب شہادت سامنے تو دشمن کی کثرت تعداد کو کیا دیکھنا، دشمن کے کثرت تعداد سے پرواہ کیا۔ اسلامی فوج کا وہ مجاہد اعظم صف بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے، صحابہ 60,000 کا لشکر ہے۔ حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے ارے
کہ ارے ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، معلوم ہوتا کہ تم لوگ احمق ہو، بیوقوف ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو۔ جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بورے کھجور اور چند اشرفیاں دے دیتے ہیں، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو جگر پر ہاتھ رکھیے اور خالد بن ولید کا جواب سنیے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں تو عائز بن کر آیا ہے کہ یا کمانڈر بن کر آیا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ بزدلی کو اپنے آواز کے پردے میں چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے؟ حمان بن ولید اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے اور فوج کو حکم دیتا ہے کہ ارے پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے، صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جان باز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، پھر پتہ نہیں کہاں ہے، سوائے تلواروں کی چمک اور کھچاکھچ کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ مسلمانوں تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ مسلمانوں کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت قوت پیدا کی کہ جس نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا؟ کسی نے سچ کہا ہے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن و تابناک دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت سدھر جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے